شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. محترم حاضرین، آج کی تراویح میں تیسرا پارہ مکمل تلاوت کیا گیا ہے۔ اس پارے کے اندر سورہ بقرہ کا ایک حصہ ہے اور اس سے کچھ بڑا حصہ سورہ آل عمران کا ہے۔ جو حصہ سورہ بقرہ کا ہے اس میں مختلف انبیاء کے واقعات کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پارے کی پہلی آیت میں کہا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اللہ تعالیٰ رسولوں میں ایک کو دوسرے پر فوقیت دیتا ہے۔ کسی سے اللہ تعالیٰ نے بات کی تو کسی کو ایک دوسرے سے مختلف قسم کے درجات میں بلند فرمائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے انبیاء بھائیوں سے کمپیئر نہ کرو، جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ آپ سید الانبیاء والمرسلین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ مسجد اقصی میں جب معراج کی رات تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کرائی تھی، امام الانبیاء والمرسلین۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ مزاجی کی علامت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ مزاجی کی علامت ہے۔ بہرحال اس کے بعد اللہ رب العالمین آگے کی آیتوں میں کہتے ہیں کہ ایمان والو، قیامت کا دن آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو۔ خرچ کرنے سے متعلق اس پارے کے اندر بہت ساری باتیں ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے متعلق۔ ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ ایک دانہ ایک کسان جب زمین میں ڈالتا ہے اس سے ایک پودا نکلتا ہے اور ایک پودے کو 7 والیاں آتی اور ہر والی میں 100 دانے ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو بندہ خرچ کرتا ہے تو اس کو ایک کے بدلے اللہ تعالیٰ 700 تک کا گنا بڑا چڑھا کر کے اجر دینے والا۔ خرچ کرنے سے متعلق ایک تعلیم اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دی کہ تم جب لوگوں پر خرچ کرو تو احسان مت جتاؤ، تکلیف مت دو۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى۔ احسان جتانے سے، لوگوں کو تکلیف دینے سے تم جو صدقہ اور خیرات کر رہے ہو یہ باطل ہو جاتا ہے۔ کسی کو دے کر کے دیا ہوا کا احسان جتانا یا ایک دوسری شکل ہے تکلیف دینے کی، وہ یہ ہے کہ احسان تو نہیں جتاتے ہیں لیکن جو احسان آپ نے کیا ہے اس احسان کے طرح اس کو دبا کر کے اس سے کام لینے کی کوشش کریں، یہ تکلیف دینا۔ اس سے وہ عمل جو آپ نے احسان کر کے کیا ہے، جو صدقہ اس پر آپ نے کیا ہے، ہم نے جو اس پر خیرات کیے ہیں، جو اس پر خرچ کیا ہے، وہ برباد ہوا ہے، اس سے منع فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہی آیتوں کے اندر ان مومنوں کی تعریف بیان کی جو دن اور رات اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود کو اللہ تعالیٰ کم کرتا اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما نقص صدقۃ من مال، صدقہ اور خیرات کرنے سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے انہی آیتوں کے اندر ایک اور بات بھی یہ بیان فرمائی کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو مارے شرم کے، حیا کے، ان لوگوں سے مانگتے نہیں،
وہ اپنے آپ کو اتنا اچھا اتنا بہترین مینٹین کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو مالدار، جبکہ حقیقت میں اس کے پاس مال نہیں ہوتا. یحسبهم الاغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم، اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ان کے چہرے کو دیکھ کر کے آپ ان کی غربت کو پہچان لیں. ایسے لوگوں پر خرچ کرنا چاہیے. ویسے اللہ تعالیٰ کا عمومی حکم ہے خرچ کرنے کے معاملے میں، للسائل والمحروم، مانگنے والوں کو بھی دو اور نہ مانگنے والوں کو بھی. اور جو شخص مانگنے کے لیے آتا ہے، جس کو ہم عموماً فقیر یا بھکاری کہتے ہیں، اس کو ڈانٹنے سے منع کیا گیا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے. اب خرچ کرنے کے بارے میں یہ سب اللہ تعالیٰ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ جب تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا چاہو تو شیطان کیا کرتا ہے؟ تمہیں سمجھاتا ہے کہ دیکھو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. الشیطان یعدکم الفقر، وہ فقیری سے ڈراتا ہے، وہ غریبی سے ڈراتا ہے، وہ مسکینی سے ڈراتا ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو غریب ہو جاؤ گے. اور جب کبھی اللہ کی نافرمانی کے لیے خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو شیطان کیا کہتا ہے؟ درندے سے خرچ کرو. کیا بولا ہے؟ انجوائے کرتے ہیں. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ وعدہ کر رہا ہے، آپ کے ساتھ میں کیا وعدہ کر رہا ہے؟ کہ وہ تمہیں معاف کرے گا، مغفرت کرے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت کچھ فضل کے باتیں کر رہا ہے. یہ خرچ سے متعلق کچھ باتیں. انہیں آیتوں میں آیت الکرسی، یہ قرآن کریم کی دو عظیم آیتیں پڑھی گئی. ایک قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت بھی آج کی آیتوں میں تلاوت کی گئی. دوسری عظیم آیت وہ آیت الکرسی، اس لیے کہ اس میں اعظم کا ذکر. اس میں اعظم کیا ہے؟ بعض اہل علم نے کہا کہ لا الہ الا ہو، یہ اللہ کا اسم اعظم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا اسم اعظم ہے جس کا نام لے کر کے اگر اللہ سے مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. بعض اہل علم نے کہا کہ لا الہ الحی القیوم، یہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم. آیت الکرسی کی بڑی فضیلت ہے. ہر نماز کے بعد اگر ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص پڑھتا ہے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی تو اس کو سوائے موت کے کوئی چیز جنت میں داخلے سے نہیں ہو سکتی. کوئی شخص اگر رات میں آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے لگا دیتے. وہ مشہور واقعہ جب ایک صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال کا ذمہ دار، بیت المال کے مال پر ذمہ دار بنایا. رات میں ایک آدمی آتا ہے انسانی شکل میں اور مختلف قسم کے بہانے بنا کے کچھ مال لے جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا، انہوں نے کہا کہ انہیں کیا ہے. دوسرے دن بھی آیا، بہانہ بنا کر کے چلا گیا، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ انہیں پھر آئے. تیسرے دن آیا تو اس نے کہا کہ تمہارے پاس ایک ایسی آیت ہے جس کو پڑھ لو تو میں پھر آپ کے پاس سے آ کر کے مال چورا نہیں پاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو سننے کے بعد کہا کہ صدق، وہ شیطان تھا، اس نے تمہیں سچ کہا حالانکہ وہ بڑا جھوٹا ہے. اس کے بعد کہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 3 عجیب و غریب واقعات ذکر کیے. پہلا واقعہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ مناظرہ. نمرود جو خود کے خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، وہ کہتا تھا کہ میں ہوں. ابراہیم علیہ السلام اس کے سامنے جا کر کہتے ہیں کہ تم ایک رب کی پرورش، تم ایک رب کی جو ہے عبادت کرو، ایک رب کی عبادت کرو. اس نے کہا کہ میں رب، کہا کہ میرا رب مارتا ہوں زندہ کرتا ہے. اس نے کہا کہ میں بھی مارتا ہوں زندہ کرتا ہوں. 2 قیدیوں کو بلایا جس پر موت کی سزا نافذ ہو چکی تھی. ایک کو قتل کیا اور دوسرے کو معاف کر دیا. کہا کہ اس کو میں نے زندگی دی اور اس کو میں نے مار دیا. فوراً ابراہیم علیہ السلام نے کہا دیکھو آپ دعوت کا کام جب بھی کرتے ہو تو حاضر زبانی اور حاضر زبانی چاہیے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب ایسا ہے تو ایک اور سوال وہ یہ ہے کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈباتا ہے. اگر تو رب ہے، اگر تو خدا ہے تو تم کیا کر فأتی بہا من المغرب، مغرب سے نکالا اور مشرق میں ڈبا. فبہت الذی کفر، کافر ہکا پکا رہ گیا. یعنی ابراہیم علیہ السلام کا چیلنج اتنا ڈینجر تھا کہ وہ لاجواب ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں. دوسرا ایک واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا، وہ ایک
خراب بستی جو اجڑ چکی تھی ویسی بستی سے گزر رہے تھے. ان کے دل میں خیال یہ آیا کہ اللہ یحیی الارض بعد موتها، کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا خراب ہونے کے بعد، موت کے بعد کیسے زندہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو وہی مار دیا، ساتھ میں ان کا گدھا. 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ چلایا، دوبارہ لوگوں کی. پوچھا کہ عزیر کتنے دن آرام کریں؟ بولا کہ 1 دن یا آدھا دن شاید سو کے اٹھا رہا ہوں. کہا کہ 100 سال یہ دیکھو تمہارا گدھا اس کی کیا حالت ہوئی، یہ تمہارا تلوشا ہے اس کو دیکھو اس کی کیا حالت. تو اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کو خیال آیا کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. ایک تیسرا واقعہ بھی بیان کیا گیا ابراہیم علیہ السلام کا. ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ اللہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. اللہ نے کہا کہ ابراہیم تم میرے نبی ہو، خلیل ہو، آپ کو میرے مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے والی صلاحیت، قدرت اور طاقت پر ابھی ایمان نہیں. تو ابراہیم کہتے ہیں کہ اللہ ایمان تو ضرور ہے، دل کے اطمینان کے لیے میں ایک سوال کروں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، 4 پرندے لو، اس کو ذبح کرو اور مختلف پہاڑیوں پر اس کے ٹکڑے پھینک دو، پھر دوبارہ ان کو آواز لگاؤ، وہ اڑ کے آئیں گے. ابراہیم علیہ السلام ایسے ہی کیا اور پرندے اڑ کر کے آتے. یہ مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دی اور کہا کہ ایسے میں مردوں کو زندہ کر. اس کی بات کیا ہے تو میں اللہ رب العالمین نے جہاں صدقات کا مسلسل ذکر ہوا اس کے بعد سود کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے اور سود کو گھٹاتا ہے. اور سود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایمان والو اللہ تعالیٰ سے لو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور سود لین دین سے باہر آؤ. اگر اس سے باہر نہیں آؤ گے تو اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. بہت ہی ڈینجر الٹیمیٹم اللہ تعالیٰ کا، بہت ہی خطرناک الٹیمیٹم. دیکھو میں اور آپ ایک دوسرے سے لڑ کے کوئی جیت سکتا ہے، کوئی ہار سکتا ہے. اللہ سے لڑ کر کس کی طاقت ہے؟ پوری دنیا مل کر کے اگر اللہ تعالیٰ کی مخالفت میں کھڑی ہو جائے، انسان جن سب اللہ تعالیٰ کے خلاف کھڑے ہو گئے اور سب اللہ تعالیٰ سے جنگ کرے تو اللہ تعالیٰ ہی کامیاب ہونے والا. اور اللہ تعالیٰ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، رب کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ہم اپنا بگاڑا کر لیں، اپنا خرابہ ہم کر سکتے ہیں. سود اتنا ڈینجر چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سود کے گھناؤنے پن کے 40 حصے کتنے ہیں؟ 40 حصے. اس میں سے سب سے کم درجے کا گناہ کیا ہے؟ کہ انسان اپنی سگی ماں سے زنا کرے تو جو گناہ ملتا ہے وہ سود کا سب سے کم گناہ. ہمارے پاس اکثر بہانے ہوتے ہیں کہ ہاتھ بدل کوئی قرض نہیں دیتا، شیخ کوئی بھی جو ہے قرض حسنہ نہیں دیتا. بھائی قرض حسنہ دینے والوں کو لوگوں نے جس طریقے سے ڈبو دیا ہے، اب دینے والے بھی دینے کے لیے تیار نہیں. یہ ایک تو ایک معاملہ. دوسری بات یہ ہے کہ اگر انسان پر مشکل آئے اور اس کو قرض نہ ملے تو ایسی صورت میں اس کے لیے بھیک مانگنا جائز، مگر سود پر قرض لینا جائز نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کرا دیا اور کہا کہ قیامت کے دن اس سود لین دین کرنے والے کی حالت ایسی ہوگی جیسے کسی پر جن سوار ہوتا ہے، شیطان سوار ہوتا ہے، اور شیطان جیسے سوار ہو کر کے اس کو پاگل بنا دیتا ہے، وہ حالت ہوگی اللہ تعالیٰ کے پاس. لہذا سود سے پرہیز کرنا چاہیے. عموماً ہمارے پاس سہولتوں کے نام پر، آسانیوں کے نام پر جو سن بنائے گئے ہیں، محلوں میں مختلف قسم کے جو ہے فائنینسرز آتے ہیں اور قرض دیتے ہیں عورتوں کو بیٹھا کر کے. ٹھیک ہے، اس کے کتنے نقصانات ہیں، کتنے بھیانک نتائج ہیں، سب جانتے ہیں. ایک تو یہ کہ سود اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے. اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، گواہ، ان سب پر لعنت، ان سب پر لعنت. یہ ملعون کام ہے.
جب بندہ مجبوری میں صبر کرنے کے بجائے سود پر قرض لیتا ہے تو اس پر کیسی آفتیں آتی ہیں. آپ روزانہ یہ منی فائنانسر جو لوگ آتے ہیں گھروں تک آ کر کے آپ کو قرض دیتے ہیں، ان کے واقعات کو سنتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہماری عزتوں کو محفوظ رکھے. اس کے بعد کی آیتوں میں لین دین اور کاروبار کی آیت ہے، قرآن کی سب سے بڑی آیت. اس میں یہ کہا گیا کہ جب کبھی لین دین کرو تو لکھا پڑھی کرو، لکھا پڑھی کرو اور لوگوں کو گواہ بنا کر کے لین دین کرو. ہمارے پاس ہوتا یہ ہے کہ جب کبھی کسی کو قرض دیتے ہیں، دوست نے دوست کو پوچھا اور اس کو کرائے بھی دے دیا، بعد میں وہ لینے سے مکر گیا، اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، کوئی پیپرس نہیں ہے. دوستی یاری اپنی جگہ پہ، اصول اپنی جگہ. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ فَاكْتُبُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ. لکھ لو. اللہ لکھنے کی تعلیم دے رہا ہے اور ہم جو ہے دوستی چہرہ ہو کے بھروسہ کر کے دے سکتے ہیں، آپ کو حرج نہیں. لیکن کل اگر آپ کا نقصان ہوگا تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوگے، کیونکہ آپ نے کسی کو گواہ نہیں بنایا اور اس کو آپ نے لکھا. اسی آیت کے اندر ایک اور بات بتائی گئی کہ اگر گواہ بنانے کے لیے آپ کے پاس دو آدمی نہیں ہیں تو ایک آدمی اور دو عورتوں کو گواہ بنا سکتے ہیں، کیونکہ ایک عورت اگر بھول گئی تو دوسری عورت اس کو یاد دلا سکتی ہے. فَتُذَكِّرُ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ. اور انہی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تمہارے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر بطور ضمانت آپ رہن رکھ سکتے ہیں. رہن محض ضمانت کے لیے. ابھی ہم نے سود کی بات کی. ہمارے پاس گھر رہن کر دیے جاتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ گھر کو کرایہ نہیں اور پیسے کو بڈی نہیں. ہمارے پاس عموماً ایسے کہا جاتا ہے کہ پیسوں کو بڈی نہیں اور گھر کو کرایہ نہیں، اور بڑی بڑی رقموں پر گھر کرایہ پر رکھے لیے جاتے ہیں اور اس کا کرایہ نہیں دیا جاتا، جبکہ مارکیٹ ریٹ میں جو ہے اس کا کرایہ کافی زیادہ آتا ہے. یہ سود کی ایک شکل ہے جو کہ حرام. گھر رہن پر رکھنے کا مقصد محض ضمانت ہے کہ بندہ اگر پیسے لے کر کے اڑ جائے تو پھر آپ کے پاس گھر کے کاغذات ہیں، آپ اس گھر کی نیلامی کر کے اپنی رقم لے لیں گے اور جو رقم اس نے قرض میں لیا ہے اس کو وہ اس کے علاوہ جو بچتی ہے وہ واپس آپ کر دیں. یہ محض ضمانت کے لیے دی گئی. بہرحال اس کے بعد کی آیتیں مشہور اور معروف آیتیں ہیں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. یہ آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے وقت میں یہ آیتیں نازل کی گئی. رات میں ان دو آیتوں کو پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ آمن الرسول سے سورہ بقرہ ختم تک یہ دو آیتوں کو پڑھنے کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا فائدہ، رات بھر کی حفاظت کے لیے یہ دو آیتیں اللہ رب العالمین کے فضل سے کافی ہو جائے. اور بہت ہی پیاری آیت ہے اور اس کو ترجمے کے ساتھ اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں بہترین دعا ہے کہ اللہ ہم کو ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ ہوتا ہے. سمجھ لیں اے اللہ اگر ہم بھول جائیں، ہم سے خطا ہو جائے، ہم غلطی کر بیٹھے تو اللہ اس پر ہماری پکڑ نہ کر، ہم کو معاف کر دے، مغفرت کر دے، رحم فرما دے اور کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما. بہت ہی پیاری دعا ہے. اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے اور اپنی روزانہ کی جو ہے پابندیوں میں دعا کو کرنا چاہیے. اس کے بعد سورہ آل عمران ہے. سورہ آل عمران کے سلسلے میں ہم نے سورۃ البقرہ کی ابتدا میں جسے بتایا تھا کہ دو سورتوں کی اگر کوئی تلاوت کرتا ہے تو یہ قیامت کے دن سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کرنے والوں کے لیے دونوں سورتیں کأنہما غمامتان او غیایتان، دو بڑے بادلوں کے مانند یا دو پرندوں کے جھنڈ کے مانند آئیں گے اور اپنی تلاوت کرنے والوں کو سایہ دیں گے اور اسے حق میں سفارش کریں گے. اور اللہ تعالیٰ ان دو سورتوں کی تلاوت کرنے والوں کے حق میں ان دو سورتوں کی سفارش کو اللہ تعالیٰ قبول بھی کرے گا. تو لہذا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت ہماری ڈیلی کی روٹین میں ہونا چاہیے. سورہ آل عمران کے اندر بہت سارے واقعات اور اہل کتاب کا تذکرہ ہے، لیکن میں ایک بات یہاں پر ذکر کرتا ہوں. اہل کتاب کے سلسلے میں انشاءاللہ باتیں ہم ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر اپنی توحید کو واضح کیا ہے اور توحید کو اہل کتاب یعنی عیسائیوں کے دین سے متعلق کمپیئر کر کے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی واحد عبادت کے لائق ہے، عیسیٰ عبادت کے لائق نہیں ہے، مریم عبادت کے لائق نہیں.
اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس دین عیسوی دین نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس نصرانیت دین نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ان الدین عند اللہ اسلام، اللہ تعالیٰ کے پاس دین اسلام۔ اس بارے کی آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ کے دین اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کر کے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دین کو قبول نہیں کرتا۔ اور بارے کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، قیامت کے روز زمین کے برابر بھی اگر وہ سونا لا کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرے کہ اللہ آپ کو عذاب سے بچا لے، تو بھی اللہ تعالیٰ عذاب سے بچانے والا نہیں ہے اور ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو اپنانا چاہیے اور توحید پر کاربند رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید ہی اس زندگی کے اندر اور اس زندگی کے بعد بھی انسان کے لیے نجات کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک باتوں کو پہنچانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔